مرد، عورت اور طوائف خانہ۔ طوائف خانہ مردوں کے لیے غنیمت اور مرد طوائف خانے کے لیے ثم غنیمت ہوتے ہیں۔ 21ویں صدی میں رہائش پذیر دو ٹانگوں پر چلنے والے اشرفی انسان دنیا کی نئی ایجاد ہے۔ عموماً شہوت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ کاش شہوت انسان میں پائی جاتی، مگر بدقسمتی سے یہ مرد اور عورت میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ آزاد ریاست ہے جو اپنا کام جائز یا ناجائز طریقے سے خواہ انجام دے جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ طوائف خانے کیوں بنتے ہیں؟ عورت کی نفرت کا مرد کی محبت سے بہت قدیم رشتہ ہے۔ عورت مرد کے جسم کو جتنا چاہتی ہے اتنی ہی نفرت کرتی ہے، کیونکہ مرد عورت کی مخالف جنس ہے، اور عورت کے مخالف اگر خدا کی تخلیق ہو بھی عورت کو اعتراض ہوتا ہے۔ عورت ارمانوں اور آرزوؤں کا ایسا مجموعہ ہے جنہیں ارمان سے پالنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، پیار دینا پڑتا ہے، اور آرزوؤں کی تکمیل کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان آرزوؤں کی تکمیلی جدوجہد میں اگر مرد ثابت قدم رہے تو عورت اپنی ساری زندگی مرد کی شان پر نثار کر دیتی ہے۔ مگر عورت اتنی وفاداری سے بے وفائی کا سفر کیسے طے کرتی ہے؟ یاد رکھنا، عورت کو بے وفائی پر مرد نہیں، عورت خود مجبور کرتی ہے۔ عورت فطرتاً بے وفا نہیں، عورت کو عورت کے درجے سے بلکہ انسان کے درجے سے عورت خود گراتی ہے۔ مرد اور عورت انسان ہیں، اور انسانیت میں خلل اور تفرقات خدا کے قانون کو رد کرنے والا انسانی وجود لاتا ہے، اور جب یہ وہ انسان ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں تو سماج اور معاشرہ فقط بے معانی انسانی ہجوم کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ دو جنس محبت کی علامت ہیں، اور ان کی مخالفت تب ایجاد ہوئی جب دونوں فریقین کی جانب سے خدائی دائرے کی حد پار کی گئی۔ عورت محبت کا وہ عظیم جھنڈا ہے کہ جس کا کبھی سر نگو نہیں ہوتا، مگر جدیدیت نے مرد میں کیمیائی نسخوں کا بدترین جنم دیا، جس کی وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ عورت مرد کے لیے پہلی بار قیمتی ہوتی ہے، صرف اور صرف پہلی بار۔ تاحیات عورت کے سامنے محبت کا جھوٹا رقص کرنے والا مرد عورت سے فقط 8 ماہ تک محبت کرتا ہے، پھر محبت عبادت کا روپ اپنانے کے بجائے مجبوری بن جاتی ہے۔ عمومی طور پر اگر یہ بات کی جائے تو عورت روٹی سے زیادہ عزت و آبرو اور خاص طور پر انا کی بھوکی ہوتی ہے۔ عورت کو روڈ اور بازار زیب نہیں دیتے۔ نسلی عورت فقط 4 دیواری، چھت اور سر پر عزت کی چادر مانگتی ہے۔ عورت ذات کو اگر اعلیٰ تعلیم دلوا کر اسے آزاد خیال بنا لینا، یا اسے تہذیبی اور روایتی لباسوں سے دور کر کے نیم برہنہ کپڑے پہننے پر واہ واہ کے گن گانا اور خراج تحسین پیش کرنا اعلیٰ تعلیم نہیں، بلکہ انہیں اچھی تربیت، اچھے برے میں تمیز سکھانا، حیا اور روایتی دائروں کے تقدس کی پاسداری ہی اعلیٰ ظرفی اور حقیقی تعلیم ہے۔ کیمسٹری، بائیولوجی یا فزکس کی نئی ایجاد عورتیں اپنی کوکھ سے کبھی حقیقی مرد کو یا پاکیزہ عورت کو جنم نہیں دے سکتی، اگر ان سب کے ساتھ ساتھ اصولوں اور انسانی قطروں کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما۔ خدا کے بعد مرد کے لیے عورت کا ڈھکا ہوا چہرہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا ڈھکا ہوا چہرہ ایک راز ہے، اور مرد اس راز کو جاننے کی جستجو میں اپنی پوری زندگی گنوانے کو تیار ہوتا ہے۔ جی تو اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ طوائف خانے کیوں بنے؟ یاد رکھنا، طوائف خانے عورت کی مجبوریاں نہیں، مرد کی خواہشات بنواتی ہیں۔ طوائف خانے کیوں بنے، یہ سوال جاننے سے پہلے طوائف کو اور تماشبین کو جاننا ضروری ہے۔ یہ دونوں کردار خدا کی مخلوق کا تمغہ اپنی پیشانی پر سجائے بھی اپنے حقیقی خدا سے محروم ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے خدا ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ طوائف پیسے کو خدا مانتی ہے اور تماشبین طوائف کو۔ ایک تجربہ کار طوائف شمیم بیگم سے جب معصوم کوٹھے کے خریدار نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تو شمیم بیگم نے تبسم سے جواب دیا، ہے نا، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، میری ماں بھی آپ کے جیب میں موجود کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور میرا باپ بھی۔ یہ ایک کھرا سچ ہے ہمارے معاشرے کا کہ عورت پیدا ہونے پر خوشی فقط طوائف خانوں میں منائی جاتی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ کمانے اور بھوک کی میت کو کندھا دینے کے لیے ایک اور ثبوت مل جاتا ہے۔ عموماً معاشرے میں گھر کے بڑے مرد پر گھر کے اخراجات اور گھر والوں کی خواہشات کا بوجھ ہوتا ہے، مگر طوائف خانے میں بسنے والے لوگوں کا اصول اس کے بالکل الٹ ہے۔
یہاں طوائف عورت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان اور دلالوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے۔ مسلمانوں اور مغلیہ دور کے زوال کی بڑی وجہ طوائف ہے۔ کیوں؟ یہ جانیے اگلی تحریر میں۔ اللہ حافظ۔